سورہ نحل آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور اپنی زبانوں سے جھوٹ گھڑ کے یہ مت کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ لتفتروا علی اللہ الکذب، یوں کہہ کہ تم اصل میں اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، وہ لوگ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بامراد نہیں ہو سکتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، اس دنیا میں اگر کوئی بڑے مزے میں نظر آ رہا ہے تو یہ تھوڑا ہے، یہ کم وقت کے لیے ہے، کم چیزوں سے ہے، اور پھر اس کے بعد ایک بہت دردناک عذاب آنے والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور جو لوگ یہودی ہوئے ان کے اوپر ہم نے وہ حرام کیا جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال کیے جہالت سے، جذبات سے مغلوب ہو کے، اور پھر توبہ کر لی، اپنے ان برے اعمال کے سے رجوع کر لیا، تو آپ کا رب ان کے لیے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یوں کرنے کے بعد بھی تمہارا رب جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے اور وہ فرما بردار تھے اللہ کے اور یکسو تھے۔ ولم یک من المشرکین، اور شاکرین اور مشرکین جو ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ، وہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے اس کی انعامات کے جواب میں۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس کو ہم نے منتخب کر لیا اور اس کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور اس دنیا میں ہم نے اسے اچھائی عطا کی۔ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کریں، وہ ابراہیم کے جو یکسو تھا،
وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور سبت کی یعنی سنیچر کے دن کی پابندیاں تو ہم نے ان لوگوں پہ لگائیں کہ جنہوں نے اس باب میں اختلاف کیا آپس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور آپ کا رب ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں جس میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے. یہ اس سورہ مبارکہ کی اختتام یعنی اس کا تتمہ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پھر اس بات کا اعادہ کیا کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز بتانا یہ اللہ کا کام ہے، یہ بندوں میں سے کسی کا کام نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا. بندے اگر کسی چیز کو جائز کہیں، ان کو یعنی اختیار دے دیا جائے قانون بنانے کا، تو وہ اپنی ذات کا، اپنے خاندان کا، اپنے گروہ کا، اپنی قوم کا لحاظ رکھ جائیں گے، اور اس طرح وہ قانون سارے انسانوں کے لیے، نسل انسانی کے لیے مساوی نہیں ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ بندوں میں اللہ نے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی، اور ان کے اپنے اپنے فرائض اور اپنے اپنے حقوق ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اس میں وہ چلتا ہے. ایک اللہ کا لگا بندہ نظام ہے جس کو یعنی وہ طبی نظام کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. کہ خواتین بچے پیدا کرتے ہیں، اگر مرد کوئی چاہے کہ نہیں میں بھی کرتا ہوں تو وہ نہیں کر سکتا، اس کی یہ فطرت ہی نہیں ہے، اللہ نے اس میں یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے. اور اسی طرح اللہ نے مردوں میں جو چیزیں رکھی ہیں وہ خواتین میں نہیں ہے. اس فطرت کے جو اندر جو اختلاف طبع ہے، اس کی مناسبت سے اللہ نے ان کے حقوق اور فرائض رکھے ہیں کہ کس کا حق کتنا ہے، کس کا فرض کتنا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے اس لیے کہ میں نے پیدا کیا، مجھے پتا ہے. پھر اس کے بعد دنیا میں جب معاشروں نے تشکیل پائی، آبادیاں بڑھی، شہری نظام حکومت بنے، پھر شہروں نے مل کے ایک قوم بنائی، تو انہوں نے کچھ اپنے لیے طرز حکومت، ایک سلطنت بنائی. اس سلطنت میں کوئی حکمران ہوتے ہیں، کوئی رعایا ہوتی ہے. تو حکمران کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، رعایا کے کیا فرائض ہیں اور کیا حقوق ہیں، یہ بتانا اللہ کا کام ہے، یہ دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا. پھر اس تمدن نے، اس معاشرت نے مزید ترقی کی، اور کچھ لوگ زیادہ مالدار ہوئے، ان کو اپنے کام کے چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑی. بھئی کسی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس میں اس کے جانور ہیں، اس میں اس کی کھیتی باڑی ہے، تو اس کے لیے مزدور چاہیے. اب اس آجر کے کیا حقوق ہیں اور اس کے کیا فرائض ہیں، اور ان رعایا کے یا ان مزدوروں کے کیا حقوق و فرائض ہیں، یہ بھی کوئی متعین نہیں کر سکتا. یہ متعین کرنا اللہ کا کام ہے. آپ اس کو کہیں کرو، جو ذمہ دار ہے، جو کارخانے دار ہے، جو کاروبار کا مالک ہے، تو وہ تو سارے اپنے حقوق رکھے گا اور فرائض میرے کچھ بھی نہیں. اور اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ یونین بنا کے اپنے لیے حقوق کا تعین کریں، اپنے لیے فرائض کا تعین کریں، تو وہ تو اپنے سارے حقوق رکھیں گے، فرض کچھ بھی نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ ان دونوں کے درمیان وہ اتحاد و اتفاق ہو نہیں سکتا کہ جس کی ضرورت ہے ترقی کے لیے. اور ہم
ہم دیکھتے ہیں یہ چیز تو ہمارے سامنے ہے. جب وہ یونین بناتے ہیں تو پھر سارا وہ کہتے جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے آدمی اور بھرتی کرو. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کمپنی ختم ہوگی، بیٹھ گئی ہے، اور پھر وہ جو کام ان کا فرض ہے وہ بھی نہیں کرتے، فرائض کو ادا نہیں کرتے. تو یہ قانون بنانا اللہ کا کام ہے. پرانے زمانوں سے لوگوں کو اس بات کا پتہ تھا کہ یہ اللہ کا کام ہے، یہ قانون بتانا انسان نہیں کر سکتا، اس کی عقل ہی اتنی نہیں. اس لیے کہ انبیاء نے، رسولوں نے یہ تعلیمات بہم پہنچائیں ساری قوموں کو. اب لوگ کیا کرنے لگے کہ انہوں نے ایک زبان اپنی استعمال کی اور کہا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز. عقل اپنی استعمال کی اور جائز اور ناجائز جو ہے اس کا تعین کیا. یعنی قوموں نے اپنے لیے قانون بنایا، آئین بنائے، اور پھر اس جائز اور ناجائز کو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، ہم تو وہی آپ کو بتا رہے ہیں. اور یوں ایک جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر. ایک تو تجاوز کیا اپنے اختیار سے کہ جو اختیار اللہ کا تھا اور صرف اللہ کا، یعنی اس نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک خاندانی بات کی وجہ سے شہد کے بارے میں یہ کہا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر یہ حرام ہے، اللہ نے منع کر دیا. اور پھر کیسے الفاظ تھے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو آپ کیسے اپنے اوپر حرام کر سکتے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، یہ بات کر کے آپ اپنی کسی بیوی کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ بات کی جائے حلال و حرام کے بارے میں جو اللہ نے نہیں فرمایا. بس اس میں آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ 2 دفعہ جھوٹ کا تذکرہ، جھوٹ، کذب 2 دفعہ کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ. تمہاری جھوٹی زبان جو کہتی ہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، کہتے ہو یہی اللہ کا قانون ہے. جیسے مکہ والے، اصل میں یہ ان سے وہ اول مخاطبین قرآن ہیں، یہ مکی صورت ہے، اور مکہ والے جو بھی کرتے تھے کہتے تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ان کی تعلیمات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں، حالانکہ ان تک ایسی کوئی بات نہیں پہنچی تھی. تو کہا کہ ایک تو تمہاری زبانیں جھوٹی، ان سے یہ بات کرتے ہو، اپنے حقوق سے بڑھ کے اللہ کے حقوق کو چھینتے ہو، اور دوسرا اس کے اوپر جھوٹ بھی باندھتے ہیں. کہا جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو لوگ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہا ہے، وہ کبھی بامراد نہیں ہو سکتے. اب ظاہر ہے اس قسم کی بات اس قرآن پاک میں آئے تو وہ فوراً اعتراض جڑ دیتے تھے کہ بامراد نہیں ہو سکتے، مزے ہم کر رہے ہیں. یعنی بظاہر وہی مزے کرتے نظر آتے تھے، ان کے پاس دولت کی، پیسے کی فراوانی تھی، آسائشیں اس زمانے کے لحاظ سے جو میسر ہو سکتی تھیں وہ انہوں نے اپنے لیے کی ہوئی تھی. یعنی حضرت خالد بن ولید، یہ ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو اسلام سے پہلے وہ اتنا امیر کبیر آدمی تھا کہ یہ ریشمی جوڑا پہنتے تھے، اور جب اس کو اتارتے تھے، میلا ہو گیا، اس کو اتارا تو اس کو دوبارہ نہیں پہنا، کبھی دوسرا نیا جوڑا پہنتے تھے. یہ یعنی آپ دیکھیں آج کے زمانے میں بڑی ترقی کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن ایک دفعہ بناتے تھے وہ جو
وہ جو 2 گھوڑے کی بوجھ کی ہوتی تھی اس کی قمیض، تو پھر اس کو 10-12 سال تو بڑے آرام سے پہنتے. تو وہاں پہ یہ صورتحال تھی. اور اسی طرح زر خرید غلام، یعنی ایک آدمی ایسا جس کے پاس 20 غلام ہیں، خدمت پہ لگے ہوئے، اس کا کاروبار سنبھالا ہوا ہے، اس کے گھر بار کے ساری کام کر رہے ہیں. تو وہ تو بظاہر ایسے نظر آتا تھا کہ بڑے مزے میں ہیں. قرآن پاک کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی بامراد نہیں ہوں گے. تو اس کا جواب دیا اگلی آیت میں کہ متاع قلیل ولہم عذاب الیم. یہ جو تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ مزے کر رہے ہیں، یہ بہت تھوڑا سا ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے. ان چیزوں سے، ان غلاموں سے، ان مال و دولت سے اس کو اپنے آپ کو نفرت ہو جائے گی جب کل کو یہ چارپائی پہ پڑے گا، بیمار ہوگا، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگے گی. اور پھر اگلا قدم، اگلا سٹیپ جو ہے وہ موت ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ دوزخ کے عذاب کی تعبیر ہے. عذاب علیم، ایک دردناک عذاب اس کا وہ انتظار کر رہا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ. آپ یہ سمجھ لیں کہ یہودی کس کو کہتے ہیں؟ ہادو یعنی وہ لوگ جو یہودی ہوئے. یہ اصطلاح قرآن پاک میں یہاں بھی استعمال ہوئی، سورۃ اعراف میں بھی استعمال ہوئی ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے. تو ایک تو ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل ایک خاندان کا نام ہے، جیسے نام الفاظ سے ظاہر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اور اس زبان میں، یعنی اس وقت جو ان کی اپنی زبان تھی، جس کی کچھ حصہ جو ہے وہ اب جدید زبان جو اسرائیل والوں نے بنائی ہے، عبرانی جس کو کہتے ہیں، وہ یعنی اسی کو اٹھانے کی کوشش کی ہے. وہ زبان منہدم ہو گئی تھی اس دنیا سے. تو اس زبان میں اسر بندے کو کہتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، اور اللہ کو کہتے ہیں. اسرائیل کا وہی معنی ہے جو عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ. اب اس کی جو اولاد ہے کہ آپ کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی جو شاخیں ہیں 12 بنی اسرائیل کی، ان کو قرآن پاک اسباط کہتے ہیں، سبت شاخ کو کہتے ہیں. یہ ایک طرف ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اس قوم کی طرف ہوئی. وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے اس کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اور آپ اسلام لے کے آئے، یعنی اللہ کی طرف سے جو دین آیا وہ اس قوم کو پہنچایا، ان کی ترتیب ان کو دی، ان کو منظم قوم کی شکل دی آپ نے. اب وہ جب منظم قوم بن گئی، جب ان کا جتھا مضبوط ہو گیا، تو پھر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی صالحین کا گروہ ہو اور اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ اس کو قبول نہ کریں، ان کے طرز زندگی کو قبول نہ کریں. چنانچہ وہ زمانہ جو ان کے عروج کا زمانہ ہے بنی اسرائیل کا، اس میں وہ لوگ بالکل اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے والے تھے. قرآن پاک میں جگہ جگہ ان کی تعریف ہوئی ہے. الف لام میم سجدہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے انہیں امام بنایا، پیشوا بنایا، دنیا کی قوموں کا سردار بنایا، اس لیے کہ انہوں نے استقامت اختیار کی، ثابت قدم رہے اور اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے والے تھے. تو جب ایسے لوگ تھے تو ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ ان کے طرز زندگی کو، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو اپنانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ان کو اپنایا. وہ لوگ جو اس خاندان سے نہیں ہیں، باہر سے ہیں، اور انہوں نے اس مذہب کو قبول کیا، ان کو یہودی کہتے ہیں. اب یہ لوگ جو یہاں پہ تھے، یعنی عرب میں،
ان کی اکثریت یہود میں سے تھی، یہ بنی اسرائیل نہیں تھے۔ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں لوگ تھے، خیبر میں لوگ تھے، فدق میں لوگ تھے، یہ یہودی تھے دوسری قومیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اپنا لیا، عقائد کو اپنا لیا۔ تو چونکہ ان کے سامنے وہ تھے اور وہ جو کام بھی کرتے تھے اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف کرتے تھے، اس لیے ان کا خاص طور پہ تذکرہ کیا جو عرب میں تھے، جو بنی اسرائیل نہیں تھے اور یہودی تھے۔ کہا وہ لوگ جو الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، کہ ان یہودیوں کے اوپر بھی ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا تذکرہ آپ سے پہلے کیا جا چکا ہے، یعنی آپ کو بتایا جا چکا ہے۔ یہ بتایا گیا اصل میں سورہ انعام میں، وہاں پہ کہا کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کل بھی جس آیت کا حوالہ آیا تھا آخر میں کسی سوال کے جواب میں کہ پورے کھر والے جانور ہم نے ان کے اوپر حرام کیے، كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، اور جانوروں کی چربی ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی سوائے اس چربی کے کہ جو اس کی پیٹھ کے اوپر ہوتی ہے، ہمارے کسائی جس کو اپنی زبان میں شلا کہتے ہیں، اول حوایا، یا جو انتڑیوں کے اوپر ہوتی ہے، او مختلط بعظم، یا جو ہڈیوں کے اوپر چڑھی ہوئی ہو۔ اب ان کے لیے یہ ایک سزا ہے کہ یہ حرام ہے، اسی جانور میں سے یہ حرام ہے، اس کو باہر نکالو، یہ حلال ہے، اس کو پکڑ لو۔ اب اس زمانے میں اس طرح کی مشینری اور یہ چیزیں تو نہیں تھیں، تو روغن کے طور پہ چربی ہی زیادہ استعمال ہوتی تھی، ان کو چربی کی سزا دی گئی کہ تم یہ ساری جانور کی ساری چربی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اس میں سورہ نام کے آخر میں اس آیت میں یہ کہا کہ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہ یہ چیزیں اصلاً شریعت میں ممنوع نہیں تھیں، ان کی بغاوت سرکشی کی وجہ سے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہم نے سزا کے طور پہ یہ ان پہ کیا، اور ہم سچے ہیں کہ یہی بات تھی۔ یہاں پہ اس آیت کا حوالہ دیا کہ جو ان کے اوپر وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَّصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ، کہ وہ چیزیں حرام تھیں ان یہودیوں کے اوپر کہ جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ان کو یہ سزا دی گئی، تو یہ سزا ہم نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ان کے ساتھ، انہوں نے تو اپنے اوپر خود ظلم کیا، یعنی یہ زیادتی کے لیے اسباب انہوں نے خود پیدا کیے، نتیجے کے طور پہ وہ زیادتی ان کے اوپر کر دی گئی، وہ بات ان کو بتا دی گئی کہ یہ کرو، اب یہ تمہارے لیے حرام ہے اور یہ حلال ہے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اب اس سے پہلے ایک بات پچھلی آیت کے بارے میں یہ میں کہہ دوں کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے حرام و حلال کے بارے میں، اور ان اعتراضوں میں سے کچھ کا تذکرہ تو پہلے کر آئے ہیں ہم۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس اللہ کی شریعت ہے، اور اس شریعت میں اللہ نے جو چیز حرام قرار دی ہے یہ اس کو حلال کہتے ہیں۔ جیسے چربی کی بات دیکھ لیں، یہ اس کو حلال کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو اب کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے قانون میں تبدیلی کر دی، ترمیم کر دی۔ یہ اس کا جواب دیا کہ جو ان کے اوپر حرام تھا اور یہ کھا رہے ہیں وہ اصل میں ان کو سزا دی گئی تھی ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، اصلاً تو حلال ہے۔ پھر کہا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے جہالت سے۔ جہالت ہم استعمال کرتے ہیں لا علمی کے لیے، کہ کسی آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ جاہل رہ گیا ہے۔ قرآن پاک میں اگرچہ اس کے لیے بھی، یعنی علم کے مقابلے میں بھی یہ استعمال ہوا، لیکن زیادہ اس کا استعمال جیسے یہاں پہ ہے وہ جذبات سے مغلوب ہو کے کام کرنا،
یعنی کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، آدمی کے اندر جذبات ہیں تو وہ اس سے مغلوب ہو کے وہ یہ کر گزرتا، ایسی بات کر گزرتا ہے کہ جو اللہ کے قانون میں نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ یا اللہ، آپ کا تو میرے ساتھ وعدہ تھا کہ تیری خاندان کو میں بچاؤں گا طوفان میں، تو یہ تو ڈوب رہا ہے، ایک ڈوب رہا تھا جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سوال مت کرو کہ جس کی بنیاد جہالت ہو۔ اب نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی رسولوں میں سے 5 رسول ایسے ہیں کہ جن کو علیحدہ تذکرہ کیا گیا اولو العزم من الرسل، وہ اولو العزم من الرسل میں پہلے رسول ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول کے زمانے میں اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا فقیہ، اس سے بڑا معرفت والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کیسے جاہل ہو گئے؟ وہ اصل میں ایک جذبات جو انسان کے اندر اللہ نے رکھے ہیں ان میں سے ایک جذبہ ہے، جذبہ پدری، یعنی شفقت پدری، اس جذبے سے مغلوب ہو کے انہوں نے وہ دعا کی۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی وجہ سے اپنے جو جذبات ہیں ان سے مغلوب ہو کے کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ جو اللہ کے قانون میں اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کو جہالت پر مبنی کام کہتے ہیں۔ کہا کہ اگر اس نے کسی جذبے سے مغلوب ہو کے کوئی کام کر لیا لیکن پھر توبہ کر دی، اپنے کام سے، توبہ سے مراد رجوع ہے، رجوع کر لیا اور مان لیا کہ میں نے غلط کیا تھا اور اپنے اس غلط کرنے کے اوپر استغفار کی، تو کہا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ دنیا اس نے آزمائش کے لیے بنائی ہے لیکن وہ مہلت دیتا ہے، آخر تک مہلت دیتا ہے۔ تو یہ مہلت ہے، اس کا یہ استفادہ ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں خود ایک امت تھے۔ یہ اس لیے کہا کہ جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کی، اس میں سوائے اس ایک نفس کے اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والا اور توحید کا علم بردار کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا شرک سے بھری ہوئی تھی اور انہوں نے بیڑا اٹھایا توحید کو کے کام کرنے کا اور آخر تک اس چیز میں مصروف رہے، اور یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ ان کا رابطہ اللہ سے ٹوٹا ہو، یعنی وہ اس معاملے میں یکسو تھے۔ پھر اپنی اولاد کو اس وقت کی جو آباد دنیا تھی، یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میرے سامنے ہوں، میں ان کے لیے کچھ کروں، وہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو وہ میرے لیے کچھ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کو مکہ میں آ کے بسایا، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کچھ بھی نہیں ہے پیداوار کا، ادھر چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ دوسرے کو لے گئے، وہ جو جھنڈ والی زمین ہے، وہ جو عقبہ کی بندرگاہ ہے آج کل جو اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہ علاقہ، وہاں پہ ان کو بسایا۔ اب یہ دیکھیں مکہ جو ہے یہ بھی تجارتی شاہراہ کے اوپر ہے جو یمن سے شام کو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ بھی اس شاہراہ کے اوپر ہے، جو قافلے گزرتے تھے وہ بھی اس شاہراہ کے اوپر ہے۔ تیسرے بیٹے کو آپ نے عراق میں بسایا، دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، آبادی وہاں پہ تھی، اور خود 2 دفعہ سفر کیا مصر کا، اس زمانے میں مصر کا سفر کیا 2 دفعہ توحید کے لیے، تاکہ اس دنیا میں توحید کی بات ہو۔ اور اس معاملے میں وہ یکسو تھے، یعنی ایک ہی طرف ان کی توجہ تھی کہ لوگوں کا رابطہ اللہ سے ہو، اور یہ جو درمیان میں آپ بنائے ہیں انہوں نے واسطے، ان کو کاٹ دیا جائے۔ یکسو، حنیف، یکسو۔ ولم یک من المشرکین، کہا وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔
یعنی مکہ والے کہتے تھے نا کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر ہیں، تو یہ ایک قسم کا ایک تنزیہ فکرہ ہو جاتا ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں، وہ موحد تھا۔ شاکرا لانعمہ، یہ توحید کی یعنی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ موحد اللہ کا ایک ماننے والا، اس کو وحدہ لا شریک تسلیم کرنے والا، وہ اس کا شکر گزار ہوتا ہے۔ اس کے اندر گلے شکوے والی بات نہیں ہوتی، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ فلاں لوگ یہ کر رہے ہیں، دوسرے یہ کر رہے ہیں، یہ دنیا کے یعنی مایوسی اور گلے شکوے نہیں ہوتے۔ وہ اچانک ایک بات آ گئی، فارسی کے ایک شاعر تھے، بڑے صوفی قسم کے، بزرگ قسم کے شاعر تھے، عرفی، عبد الرحمن عرفی۔ تو علامہ اقبال نے تو تمام جو بڑے شاعر گزرے ہیں فارسی کے، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، اردو والوں کے بارے میں بھی لکھا، تو اس کے بارے میں بھی لکھا، عرفی کے بارے میں، اگرچہ اس کا جو جہاں پہ مقبرہ ہے وہاں نہیں گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کیا تعمیر عرفی کے تخیل نے محل ایسا، تصدق جس پہ ہو حیرت خانہ سینہ و فارابی۔ اور یوں پھر ایک نظم لکھتے لکھتے اس میں درمیان میں بڑے گلے کیے نا، کہا میرے دل نے ایک دن شکایت کی اس کی تربت سے، اس کی قبر سے، کہ یہ آج کل ایسے لوگ آ گئے ہیں، وقت ایسا آ گیا، کوئی سخن نواز کوئی ہے نہیں ہے، سخن شناس کوئی نہیں ہے، ان لوگوں میں اخلاص نہیں ہے، ان لوگوں میں دوسروں کے لیے ہمدردی نہیں، یہ ساری شکایتیں میں نے اس کی قبر سے کی۔ تو بالآخر کہنے لگا کہ وہ صدا تربت سے آئی شکوہ اہل جہاں کم گو۔ آگے فارسی اس نے اس لیے کہی کہ وہ فارسی کا شاعر تھا، کہ تربت سے آواز آئی کہ دنیا والوں کے گلے کرنے بند کرو۔ صدا تربت سے آئی شکوہ اہل جہاں کا، نوارا تلخ تر میں زنجوزوں کے نامہ کامیابی۔ اگر تمہیں مزہ نہیں آ رہا، جو ساز بج رہا ہے دنیا میں اس کا مزہ نہیں آ رہا، تو اور زور سے مارو۔ خودی را تیز تر میں خان جو محمل را گرا میں نہیں، کہ جب دیکھو کہ منزل دور ہے تو سواری کو تیز بگاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، لوگوں کے گلے شکوے کرنے چھوڑو۔ تو وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، اور اس کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جن کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ جو یعنی گلی شکوے کی بات بنتی ہے۔ شاکر لانعمہ، یہ اس کی توحید کی اور اس کی یکسوئی کی بات کی کہ اللہ کا شکر گزار تھا اس کے انعامات کے اوپر۔ ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ جو کہے کہ میرے اوپر تو انعام نہیں ہے، میرے ساتھ تو صرف زیادتی ہوئی ہے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ ہم نے اسے منتخب کیا، یعنی اس کو نبی بنایا اور اس کی رہنمائی کی سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم سیدھا راستہ جو آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، کہ ہم نے اس دنیا میں بھی بھلائی اس کو دی، اس کی یعنی اس توحید کی وجہ سے، کہ دنیا میں بھلائی کیا دی؟ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے پوری دنیا کا امام بناؤں گا، تو اللہ نے امام بنایا۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت میں، یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم کی ملت میں، مسلمان بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الملل ملت ابراہیم، بہترین ملت ملت ابراہیمی ہے۔ اب یہ ان کی پوری دنیا کی پیشوائی ہے۔ تو یہ اللہ نے عطا کی، جس کو یہاں کا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ ہے ہی بہترین، یعنی صالح، ہم تو نیکوکار کو کہتے ہیں نا، تو وہ نیکوکار سے مراد عربی زبان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ صالح کہتے ہیں کوئی اچھا ہو جائے، صحت پالے بیماری سے، تو اس کو بھی کہتے ہیں صلح المریض، یعنی مریض جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ تو لمن الصالحین، وہ بہترین لوگوں میں سے آخرت میں بھی ہوگا۔ تو وہ وقت ہمارا ختم ہو گیا، باقی کل دیکھیں گے، اگلے درس میں دیکھیں گے۔
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى ولا تجعلنا من الغافلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا البلاء والبلوى واحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله